بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ولیج لائف ود مدثر امیر۔ ناظرین کرام، ہم چکوال کے بارانی علاقے میں اس وقت موجود ہیں اور اس وقت چکوال، جیلم، میاں والی اور اٹک وغیرہ میں فصلوں کی جو کنڈیشن ہے، آج ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ چکوال اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت 4 فصلیں جن میں گندم، چنے، تارا میرا اور سرسوں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ آج ان چاروں کا ہم جائزہ لیں گے۔ ناظرین، ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ اس وقت اپنے عروج پہ ہے اور سٹہ برائی کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ لمبا ٹائم بارش نہ ہونے کی وجہ سے گندم پہ کافی اثر پڑا ہے، جبکہ حالیہ جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے گندم جو ہے وہ کافی سٹیبل ہو چکی ہے، اس کی رنگت بھی اچھی ہو گئی ہے اور سٹہ بھی جو ہے اس کی بڑھوتری میں کافی فرق آ گیا ہے۔ یہ بارش گندم کے لیے بہت ہی منافع بخش ثابت ہوئی ہے۔ ہمارے علاقے پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا ہے، بلکہ پاکستان بھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برسی ہے۔ یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہوائی جائزہ لے کے ہم آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ گندم کی جو پیداوار کے حوالے سے بات کریں تو پیداوار کو بڑھانے کے لیے آپ کو جو کھاد استعمال کرنی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ گندم کا دانہ موٹا کرنے کے لیے جو کھاد استعمال کرنی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ لگا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو گندم کے دانے کو موٹا کرنے کے لیے ہم جو کھاد استعمال کریں گے وہ ہے پوٹاش والی کھاد، لیکن چونکہ کھادیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، مہنگائی کا دور ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ کھاد استعمال نہیں کر سکتا۔ تو پوٹاش کی سپرے جو ہے وہ متبادل حل ہے۔ پوٹاش کی سپرے کر کے آپ جو ہے اس کی کمی کو کچھ حد تک پورا کر سکتے ہیں، کسی حد تک آپ اس کی کمی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر آپ کو پوٹاش کی بہت سی اقسام مل جائیں گی۔ ایس او پی پوٹاش بھی ملتی ہے اور ایم او پی پوٹاش بھی، پوٹاشیم نائٹریٹ بھی ملتی ہے اور لیکوڈ کے اندر بھی پوٹاش مل رہی ہے۔ سپرے کی بات کی جائے تو آپ کو ایس او پی کا سپرے کرنا چاہیے یا پوٹاشیم نائٹریٹ کا سپرے کر سکتے ہیں۔ ایم او پی پوٹاش جو ہے اس کا سپرے نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ لیکوڈ پوٹاش کے سپرے بھی آپ نہ کریں۔ اگر آپ ایس او پی پوٹاش کا سپرے کر رہے ہیں یا پوٹاشیم نائٹریٹ کا سپرے کر رہے ہیں، کوئی بھی پوٹاش آپ لے لیں، تقریباً 2 کلو گرام فی ایکڑ، اور پر بیگھہ سے اگر حساب ہو تو 1 کلو پر بیگھہ کے حساب سے آپ نے سپرے کرنا ہے۔ 100 لیٹر پانی آپ لے لیں، اس کے اندر اس کو حل کر لیں، اور پر بیگھہ ہو تو 50 لیٹر پانی، یہی پانی ہاف یعنی ہو جائے گا، 50 لیٹر پانی کے اندر حل کر لیں اور سپرے کروا دیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ سپرے جو ہے یہ کبھی بھی زمین میں ڈالنے کا متبادل نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ لے کہ انجیکشن ہے، آپ انجیکشن لگا رہے ہیں، یعنی یہ سپلیمنٹری ہے، کسی حد تک کمی کو دور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مکمل یہ نہ سمجھیں کہ یہ کھاد کا متبادل ہے، بلکہ یہ کمی کو پورا کر رہا ہے، کسی حد تک اس کو کنٹرول کر لے گا، مکمل طور پر کمی دور نہیں ہوتی۔ بہرحال اس طرح پوٹاش کا استعمال کر کے آپ جو ہیں وہ پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ ابھی ہم
رستے میں جا رہے ہیں، ادھر چلتے ہیں، یہ دوسری فصل جو ہماری آگے ہے چنوں کی، اس کی طرف، چونکہ ہم نے چاروں فصلوں کا جو ہے آپ کے سامنے حالات حاضرہ رکھنے ہیں، تو چنوں کی فصل کی طرف جاتے ہیں۔ آج موسم بھی بڑا زبردست ہے، تو شام کا ٹائم ہونے والا ہے، تقریباً عصر ہے ابھی، تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موسم ہے، راستہ بالکل کلیئر ہے، تو ہم جا رہے ہیں بس چنوں کی طرف، ابھی چنوں کے کھیت میں پہنچتے ہیں تو آپ کو چنوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ چنے اس دفعہ فصل کیسی ہے، کیا اس کی کنڈیشن ہے اس وقت، چونکہ حالیہ بارش ہوئی ہے، تو حالیہ بارش کے بعد چنے جو ہیں وہ کیسا نظارہ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ کامران صاحب ذرا دیکھ کے چلیں جی، گاڑیاں بھی ہیں، سڑک چونکہ سنگل ہے تو ذرا دھیان سے۔ سورج جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اس وقت نظارہ پیش کر رہا ہے، سن سیٹ کی کیا ہی لوکیشن بنی ہوئی ہے، تو ہر طرف گرینری ہے، خوبصورتی ہے، پنجاب کا ماحول ہے، دیہات کا ماحول ہے۔ تو ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں چنوں کے کھیت میں، جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، یہ چنوں کی فصل ہے۔ ماشاءاللہ چنوں کی فصل جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ چنے کی فصل اس وقت جو ہے وہ دانہ لگنے پر پہنچ چکی ہے، تو فصل جو ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو پودا تھا وہ زیادہ قداور نہیں ہے، اس دفعہ قد نہیں پکڑ سکا اور نہ ہی زیادہ پھیلا ہے، جسے پنجابی میں وہ کہتے تھے نا کہ بوٹا مارنا، وہ زیادہ یعنی جگہ نہیں گھیر سکا۔ لیکن حالیہ جو بارش ہوئی ہے اس سے چنے کی جو فصل ہے اس کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے اور وہ بہتری کی طرف گئی ہے۔ انشاءاللہ چنے کی جو پیداوار ہے اس سے بارش سے زیادہ بہتر ہوگی۔ ہمارا چونکہ بارانی علاقہ ہے، بارشوں پہ سارا انحصار ہوتا ہے، تو پہلے تو بارش نہیں ہوئی، لیکن اب اللہ کی رحمت جو ہے وہ خوب برسی ہے، تو فصلیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ابھی جو دانہ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور وزنی بنے گا، موٹا ہوگا، تو فصل میں زیادہ بڑھوتری آئے گی۔ تو ابھی شام کا ٹائم ہے، ٹائم بھی چونکہ تھوڑا کم رہ گیا ہے، تو ابھی تارا میرا کی فصل اور سرسوں کی دونوں فصلیں یہ ہم نے کور کرنی ہیں۔ چاروں فصلیں آپ کو بتائی تھیں کہ چاروں فصلیں آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہوائی جائزہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ چکوال کی جو فصلیں ہیں وہ کیسا نظارہ پیش کر رہی ہیں اس وقت۔ سورج اپنی آخری کرنیں جو ہے وہ بکھیرتا ہوا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ کرسال کا علاقہ ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا جو گندم اور چنے تھے۔ اب آتے ہیں تارا میرا کی طرف۔ تارا میرا جو فصل ہے اس دفعہ کافی بہتر ہے۔ تارا میرا کی کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، پھولوں پہ آیا ہوا ہے یہ تارا میرا، اور اس دفعہ پچھلے سالوں کی نسبت تارا میرا کی جو فصل ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ابھی پھول لگا ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھلی لگنے کو ہے، تو بارش جو ہے اس پہ بھی اثر انداز ہوگی، تو ابھی دانہ بننے میں یہ اس کو تقویت ملے گی، پودا جو ہے وہ زیادہ بہتر گرو کرے گا، تو انشاءاللہ جو تارا میرا کی فصل ہے وہ آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اب ہم نے جانا ہے آگے سرسوں کی طرف۔ سرسوں کی فصل جو ہے اس کے آپ کو بتاؤں کہ سرسوں جو ہے اس وقت پھلی پہ آئی ہوئی ہے،
اس دفعہ تارا میرا کی طرح سرسوں کی کنڈیشن بھی بہت اچھی جا رہی ہے. یہ ہم سرسوں میں پہنچے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو سارا یہ کھیت ہے، اس کو ہم قریب سے دکھائیں گے. بالکل پھلی پہ آئی ہوئی ہے. تو بارش کی وجہ سے، جو پہلے بارش اس میں نہیں ہوئی تھی، کافی ٹائم، لمبا ٹائم وہ روڑا رہا ہے. بارش کی وجہ سے جو اس کے دانے میں بڑھوتری تھی وہ اتنی پہلے اچھی نہیں تھی. تو ابھی بارش چونکہ ہو گئی ہے، دانہ بھی بن رہا ہے، تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ بہتری آ جائے گی اس حالیہ بارش کی وجہ سے. سرسوں کی فصل ناظرین تھوڑی جو ہے وہ رسکی ہوتی ہے، لیکن اللہ خیر کرے تو منافع بخش فصل ہے. ہمارا چونکہ بارانی علاقہ ہے تو سارے کا سارا انحصار جو ہے وہ بارشوں پہ ہوتا ہے. اس دفعہ سرسوں کی جو فصل ہے اچھی انشاءاللہ پیداوار دے گی. سرسوں کی فصل تیار ہو جائے تو اسے پورے ٹائم پہ ہی ہارویسٹ کریں. زیادہ تر لوگ جو ہیں سرسوں کا بیج جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں. اگر آپ سرسوں کینولا ہے تو آپ آئل نکالنے کی طرف جائیں، انشاءاللہ آپ زیادہ منافع کمائیں گے. اس سے آپ کھل بھی حاصل کریں گے اور آئل بھی. تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو آپ کو چاروں فصلوں کے بارے میں دی، جو ہمارے بارانی علاقے میں بالخصوص چکوال میں جو فصلیں اس وقت موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی. تو امید ہے آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ پسند آئے گی. تو ابھی آپ کو تھوڑا سا ہوائی جائزہ علاقے کا دیتے ہیں کہ ہماری دھرتی جو ہے، پنجاب کی دھرتی کیسا نظارہ دے رہی ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت فصلیں اپنے عروج پر ہیں، گرینری ہر طرف چھائی ہوئی ہے. تو امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے. کامران صاحب جو ہیں اب وہ پارٹی کر رہے ہیں، تو ہم نے پارٹی میں بھی تھوڑا شریک ہونا ہے. کوئی کولڈ ڈرنکس، چپس وغیرہ لے کے آئے ہیں، تو یہیں پہ کھیتوں میں بیٹھ کے انشاءاللہ وہ انجوائمنٹ کریں گے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے آپ بھی.